السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ اسلامی مذہب میں ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کو ایک مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ نیکیوں اور خیرات کی ایک قسم ہے جو مالیت کے ذریعے امت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں بات کریں گے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نصاب کی مقدار زمینی آمدنی، سونے یا چاندی، سرمایہ کاری یا کسی دیگر ذریعے سے کمائی گئی مالی رقم پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوستو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے۔ دوستو زکوٰۃ کی رقم کم از کم 1 سال گزر جانے کے بعد معینہ رقم کے مالک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کے پاس وہ رقم تقریباً 1 سال تک محفوظ ہو۔ دوستو نصاب سے مراد وہ مال یا وہ آمدنی ہے یا وہ مال جمع کیا ہوا کسی بھی صورت میں، چاہے وہ چاندی، سونے یا بھیڑ بکریوں کی صورت میں ہو، وہ انسان کی ملکیت میں آتا ہے۔ دوستو زکوٰۃ کے نصاب کی چند اہم باتیں ہم بیان کر لیتے ہیں۔ دوستو زکوٰۃ چاندی کے نصاب سے بھی ادا کی جاتی ہے، یعنی اگر کسی آدمی کی ملکیت میں یا کسی خاتون کی ملکیت میں 52.5 تولے کے قریب چاندی موجود ہے اور اس کو 1 سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں سونے کی۔ جی ہاں، سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے۔ وہ خواتین یا وہ حضرات جن کے پاس سونے کا نصاب یعنی کہ 7.5 تولے سونے کو اپنی ملکیت میں 1 سال گزر چکا ہو، ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ بات انتہائی اہم ہے کیونکہ سونا ہر مرد و حضرات کے پاس تقریباً موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کے نصاب کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کے دن اگر اس سونے پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو تو یہی سونا ان کے گلے کا طوق بن کر قیامت کے دن ان کو پہنایا جائے گا۔ نمبر 3 آتا ہے اونٹ کا نصاب۔ دوستو زکوٰۃ جس زمانے میں فرض کی گئی تھی وہ زمانہ عرب کا تھا، یعنی کہ وہاں پر اونٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، تو اونٹ کو بھی نصاب میں زکوٰۃ کے شامل کیا گیا ہے۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے، یعنی کہ جس کے پاس 5 اونٹ ہو اور اس کو 1 سال گزر چکا ہو تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ نمبر 4 پہ بات کر لیتے ہیں بکریوں کی۔ جی ہاں، بکریوں کا بھی نصاب موجود ہے۔ بکریوں میں جس کے پاس 40 بکریاں 1 سال تک موجود ہوں، اس کو پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوستو اسلام نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں بتا دیا ہے، یہاں تک کہ گائے کو بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ گائے کے نصاب سے 30 گائیں جس کے پاس موجود ہوں اور اس کو 1 سال تک گزر چکا ہو اپنی ملکیت میں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ بات کر لیتے ہیں تجارتی مال کی۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کاروبار یا تجارت کے لیے مال استعمال کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا نصاب آپ کی ملکیت میں موجود استعمال شدہ مال کی قیمت یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر مالیت، جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس شخص پر اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ چاندی اور سونے کے متعلق فقہ حنفیہ میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر یہ دونوں الگ الگ بقدر نصاب نہ ہوں لیکن دونوں مل کر کسی ایک کے نصاب کی حد تک ان کی قیمت پہنچ جائے تو ان میں سے بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ دوستو زکوٰۃ کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ سونے اور چاندی کی صورت میں اگر زیور کی صورت میں ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ایک نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرے گی کہ قیامت کے روز ان کے بدلے آگ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں؟ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نقد کی صورت میں ہونے پر فرض ہے۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔